کاپی کتابیں لیں. کاپی کتابیں تو ہوتی ہیں بچوں کے ہاتھ میں, پاکستان کے بچوں کے ہاتھ میں, لیکن وہ سگنس ورڈ بیچنے کے جانور جو ہے نا وہ بھی اپنی جگہ جہاں پر وہ رہتا ہے اس کو صاف کر کے بیٹھتا ہے, روز صبح اٹھ کے پہلے اپنی صفائی کہتا ہے. اب اگر یونیورسٹی میں آگے بھی اگر ہم یہی پڑھ رہے ہیں واٹ از سافٹ ویئر, واٹ از ماؤس, واٹ از کی بورڈ, آپ سرکاری چھوڑے ہمارے بچوں کو تعلیم دینے کی جگہ ہمارے بچوں کو پتا تعلیم کیا مل رہی ہے. آپ 10 سال کے نیچے کے بچے کو دیکھ لیں, پنچر کی دکان پہ ہوا ہے تو بچوں بائکوں کا پنچر, گاڑیوں کا پنچر لگا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حسن احمد اور میں ہوں سید طاہر. ایس ٹی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو آج جس پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ ممکناً ہر گھر کا معاملہ ہے, اور یہ ہر گھر میں ہر افراد اس معاملے سے پریشان رہتے ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں مہنگائی کے بارے میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حسن کہ مہنگائی اب کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, ہر طبقہ اب اس میں پس رہا ہے, چاہے مڈل کلاس ہو چاہے غریب ہو, ہر کوئی اس میں جال میں پھنس چکا ہے. گھر کا راشن ہو, اشیاء خرد نوش ہو, بجلی کا بل ہو, ہر کوئی اس سے تنگ آ گیا. اور تاہا یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ ابھی سے نہیں ہوئی. مطلب اگر ہم پیریڈ دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کا پیریڈ تھا, پھر اس کے بعد نون لیگ کا تھا, 2013 کے الیکشن کے بعد سے مہنگائی بڑھی ہے. لیکن اگر ہم اکنامکلی دیکھیں, اور ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ میں نے کامرس سے ظاہر انٹر کیا ہے, تو میرے سر اکنامکس کے میرے سر کہتے تھے کہ دیکھو مہنگائی جو ہو رہی ہے نا وہ ہر سال بڑھتی ہے, انکریز ہوتی ہے, ڈیکریز مطلب گرتی نہیں ہے کبھی, ہمیشہ اٹھتی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں مشرف کے دور میں روٹی کتنے کی تھی؟ بالکل 7 روپے کی, 3 روپے کی, 7 روپے کی تقریباً. آج دیکھ لیں کتنے کی ہے. اور حسن مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جو مشرف کے دور میں وہ تو ریلیٹ کر ہی سکتے ہیں, ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے ہم, لیکن ہم نے جتنے لوگوں کے منہ سے سنا ہے وہ یہی بات تھی کہ مشرف کے دور میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ لوگ دال کھاتے ہی نہیں تھے, لوگ چکن ہی چکن اتنا مطلب سستا ہو گیا تھا چکن کہ لوگ صرف چکن ہی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں, دال کوئی خریدتا ہی نہیں. اگر ہم مشرف کے دور سے پیچھے جائیں, ضیاء الحق کا دور, نواز شریف, مشرف سے پہلے نواز شریف کا دور, تو کتنی سچی ہے مہنگائی, مطلب مہنگائی تھی ہی نہیں. اس سے پہلے جائیں جنرل ضیاء الحق کے دور سے, اس سے پہلے جائیں یحییٰ خان کے دور سے, بھٹو کے دور میں, تو مطلب مہنگائی جو ہے وہ ہر سال انکریز ہوتی ہے. لیکن ماجرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہم قرضوں میں اتنا ہمیں جکڑ لیا گیا ہے کہ جو ہر سال آہستہ آہستہ ہوتی ہے, پاکستان میں وہ 10% سیڑھیاں اوپر چڑھ جاتی ہے. بالکل. اور حسن جتنے آپ نے نام لیے, جتنے اگر ہم ایوب خان کے دور کی بات کریں, ان کے استعفے کی بات کریں, جو مشہور ہے ایک بات نا آپ نے کہ وہ چینی ان کے دور میں مہنگی ہو گئی تھی اور لوگوں نے جب احتجاج ریکارڈ کرا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, بات بھی ہے. اور دوسرا آپ جتنے بھی دیکھیں ادوار کی بات کی, مہنگائی اب صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے لیکن یہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. امریکہ کی بات کریں, پچھلے کئی سالوں میں, اس سال یا ہم 2023 کر لیں, جتنی بھی ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے امریکہ میں, لیکن وہاں یہی ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں, طبقہ ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس تو دیکھیں یہاں پر تو لوگ اب سمجھ لیں کہ اب میں آپ کو کیا کہوں, قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے. ایسے ہی ہے. ہم اب دیکھیں جو لوگ ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں لوگوں کے گھر کے حالات. 2 وقت کی, میں تو 3 وقت تو اب بھول ہی جائے نا, 3 وقت کا ہم لوگ کہتے ہیں کھانا کھانا, اور اس کے بعد یہ ریسٹورینٹ میں جتنے بھی ہائی فائی لوگ جاتے ہیں, لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. ایسے ہی تھا. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں جس طرح آپ نے کہا مسائل, وہاں پہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. آپ ان کے جو بوڑھے ہیں ان کو گورنمنٹ ہیلتھ کی سہولت دیتی ہے اور دیگر چیزیں گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی شہریوں کو اپنے بچہ سمجھتی ہے, اور جو بطور ریاست ہے وہ باپ کی جگہ بن کے, مطلب جو ہمارے ایک اسلامک جو نظام میں بتایا ہے, شریعت نے بتایا ہے, وہ تو امریکہ اور دیگر یورپ ممالک اپنا رہے ہیں. وہ اپنے جو شہریوں کا خیال اتنا رکھتے ہیں آپ کی سوچ سے بڑھ کر, اور ان کی ہر ایک اسٹیٹ میں ان کے شہریوں کے لیے, ان کے شہریوں کے بچوں کے لیے اسکولز کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اتنی اچھی ہیں, آسان ہیں. اب دیکھیں یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گا. اب دیکھیں آپ نے امریکہ کی جتنے بھی یورپی ممالک سے, کینیڈا آپ کر لیں, وہاں کا تو ایک سسٹم ہے بچپن سے, وہ دیکھیں بنیاد ہی ایک الگ ڈال رہے ہیں نا. وہ بچے کو جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کو کس طرح رکھ رہے ہیں, ایک بوڑھے کو کس طرح رکھ رہے ہیں. آسٹریلیا میں تو پے کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان ممالک میں دیکھیں یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کا جب ایڈمیشن ہوتا ہے, ایڈمیشن اس کو تب تک نہیں ملتا جب تک وہ اس کو جاب نہیں کوئی کرتا. اور اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہی الگ ہیں
کسی ریسٹورینٹ میں کر رہا ہے, کسی مطلب چھوٹی موٹی جابس جنہیں ہم معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم ان نوکریوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. کسی ریسٹورینٹ میں کر لیے, ویٹر کی جاب کر لی, ہمارے تو اسٹینڈرڈ ہی نہیں ملتے نا اس پہ کہ مطلب ہمیں تو 1 لاکھ کی چاہیے, وہ یہ جاب کر رہے ہیں اور ان کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے, اور وہ جب ڈگری کے بعد جب وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو ہماری طرح ہٹ حرام نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے. وہ ان کو عادت لگ جاتی ہے محنت کرنے کی. وہ تو پورا ایک سسٹم ہی الگ چل رہا ہے نا, ہمارے تو یہاں سے بنیادیں ہی غلط ڈالی گئی ہیں. پاکستان کے لاء میں اگر دیکھا جائے تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ لکھا ہے کہ پرائمری تک ہر بچے کو تعلیم دلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے. پرائمری تک مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کے ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو, لیکن آپ کتنے لوگ ہیں سرکاری اسکولوں کا تو آپ حال ہی دیکھ سکتے ہیں. آپ سرکاری چھوڑے, ہمارے بچوں کو تعلیم دینے کی جگہ ہمارے بچوں کو پتا تعلیم کیا مل رہی ہے. پنچر کی دکان پہ بچہ گئے تھے 2 سال بول رہا ہوں, 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال, آپ 10 سال کے نیچے کے بچے کو دیکھ لیں پنچر کی دکان پہ بھی ہوا ہے تو بچوں بائکوں کا پنچر, گاڑیوں کا پنچر لگا رہے ہوتے ہیں. میکینک کی دکان پہ استاد ماوا گٹکا کھا کے, چھوٹے اگر آ جا بچے کو بلا کے پانا وانا لے کے بچہ چین ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے, انجن صحیح کر رہا ہوتا ہے. اور چائے کی دکان پہ, یار اس ملک کی جو بدقسمتی ہے نا تھا وہ ہے کہ جب جس عمر میں بچوں کو چاہیے کہ وہ ہاتھ میں کاپی کتابیں لیں, کاپی کتابیں تو ہوتی ہیں بچوں کے ہاتھ میں, پاکستان کے بچوں کے ہاتھ میں, لیکن وہ سگنلس ورک بیچنے کے, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری. بالکل حسن, جس طرح آپ نے درست, میں تو آپ کی بات سے 110% ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کہا بھی کہ استاد جس کو اس کو حقیقی معنوں میں کہنا چاہیے, اسکول میں اس کی بیٹھنے کی عمر ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں کاپی پینسل ہونی چاہیے, اس کے ہاتھ میں پانا ہے. جس کو استاد کہنا چاہیے اس کو استاد نہیں کہہ رہے. ہاں ٹھیک ہے, ہنر اس کو وہ دے رہا ہے, لیکن کس طرح کی زبان آپ کو پتہ یوز ہوتی ہے جب بچہ غلطی اور آپ کو کرتا پتہ ہے, ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے. بالکل, یہ تمام چیزیں تو دیکھیں, یہ تو اب ان پہ بات کی بھی جائے نہ بھی کی جائے پھر بھی سب کو یہ پتہ ہے کہ سر عام ہو گئی. جس طرح بچوں کے ساتھ اور یہ کیا جاتا ہے, یا تو اب ہر جگہ پر یہ عام ہو گئی ہیں, ان پہ آپ کو پتہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست, ہماری حکومت جو ہے وہ درست ہو جائے, اگر ہم باہر کی یورپی ممالک کی ہم بات کرتے ہیں, اگر ان سے ہم 20% بھی لے لیں, یا پھر ابھی ریسنٹلی جو مدینہ کی ریاست کا عمران خان نے بولا, پھر اس کے بعد نواز شریف آئے, نواز شریف نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم نواز شریف نے کہ ہم بھی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, مدینہ کی ریاست جیسا قیام رکھنا چاہتے ہیں. اگر اس کا یہ 20% یا 2% بھی کر لیں نا, تو یہ جو غربت ہے نا یہ صاف ہو جائے گی. حسن دیکھیں, میں یہاں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اب دیکھنے والوں سے معذرت ہے, وہ جس پارٹی کے بھی سپورٹر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مدینہ کی ریاست معذرت کے ساتھ اب نہیں بن سکتی, کوئی بھی نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مدینہ کی ریاست کوئی نہیں بنا سکتا. بے شک ہم ویسی ریاست نہیں بنا سکتے, بے شک ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر میں ہیں جس طریقے سے انہوں نے بنیاد رکھی. لیکن یہ ہے نا کہ اپنے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نبی کی نقالی کرو. ہم ان کی نبی کی نقالی کرتے ہوئے اس ایسی ریاست بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. اصل دیکھیں بات یہی ہے, ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں اپنے آپ چھوڑ کے لوگوں کی فکر کی. ایسے ہی کیا آج ہم وہ سب کر سکتے ہیں؟ ہم حکومت کو تو چھوڑ دیں, ہم اگر اپنی انڈیویجولی اپنی انفرادی بات کریں تو کیا آج ہم ایسے ہیں کہ پڑوسی, اب مثالی مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پڑوس میں کون بھوکا ہے, کون کس نے کیا کھایا, ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی, الٹا ہم تو لڑ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے, آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ کو کیا ہے, پڑوسی کو کھانا کھلانا, اس کا خیال رکھنا. تو پھر ریاست مدینہ تو آپ مشکل دیکھیں, ناممکن ہو گیا. یہ بات ہم تسلیم کر لیں, چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے, ریاست مدینہ اب نہیں بن سکتی. دیکھیں آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ ہم ایسی ریاست بنا نہیں سکتے, لیکن غیر کوشش کر سکتے ہیں. کوشش ہی تو نہیں کر رہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے. اور دیکھیں ریاست بنتی کس سے؟ لوگوں سے. اگر لوگ اچھے ہوں, اب بات وہی آ گئی نا, گھوم پھر کے کہ عوام پہ, ہم پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ادارے کے ایم سی والے کچرا اٹھا کے جاتے ہیں چورنگی پہ, دوبارہ کچرا کون ڈالتا ہے؟ ایم سی والے. نہیں, ہم ڈالتے ہیں نا. اور اگر ہم خود درست ہو جائیں, سگنلز پر ہم رکے ہوئے نہیں ہوتے, رکتے نہیں ہیں, بلکہ آگے چلے جائیں, برج پہ کوئی رک گیا وہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھنے. کیوں حسن یہ بات ہمیں درست کیا, آپ دبئی ہو کر آئے ہیں جی, ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ دبئی سے آئے ہیں, آپ نے وہاں خود دیکھا ہوگا پاکستانی, انڈین, سری لنکنز, فلپینی اور جتنے بھی نیپالی, بہت سارے ممالک کے لوگ وہاں پر موجود ہیں.
کیا یہاں پر جو پاکستانی ہے وہ دبئی میں جا کر کبھی ایسا ہوا آپ نے دیکھا کھا کے وہیں پہ کچرا پھینک دیا؟ یہی وہ ہے نا. اب پاکستانی یہاں بھی وہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ دبئی سے یہاں آتا ہے وہ کتنی گندگی یہاں کر رہا ہوتا ہے، پھر وہاں جا کے اس کو عادت. اب دیکھیں اس کو وہاں پہ کس چیز کا ڈر ہے؟ سزا کا، فائنس کا، کہ اتنا بڑا اس کو فائن لگے گا جتنی اس کی آدھی سیلری نہیں ہوگی. ایک دفعہ لگے گا، سیلری نہیں ہوگی، اگلی دفعہ وہ سوچنا کیا اس کے تو فرشتے بھی نہ. یہاں پہ جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے نا، جتنا بڑا بھی یہاں پہ بدماش ہوتا ہے، یہاں سے کہ سگنلز توڑ دیے، کچرا پان کی پچکاریاں مار دیں، اتنا ہی وہاں جا کے ایک تو ڈر ہوتا ہے. صحیح ہے، ایک ڈر ہے کہ ریاست کا، اداروں کا، پولیس کا، فائن کا، ایک ڈر تو وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو دیکھ کے اگر بندہ امیر بھی ہو نا، یہ قانون توڑنا چاہے تو بھی نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ ایسے نا ڈسپلن میں رہتے ہیں، تمیز میں رہتے ہیں. تو انسان جب انسانوں کے بیچ میں آتا ہے نا تو وہ خود انسان فیل کرتا ہے. جب جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے تو انسان اپنے آپ کو آلموسٹ جانور ہی فیل کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کی بات کا یہ چھوٹا سا جواب ہے. لیکن حسن بات دیکھیں آپ کی درست ہے، آپ نے بہت اچھی طرح اس کو بیان کی، لیکن معذرت کے ساتھ ہم پاکستانی جو قوم ہے وہ ڈنڈے والی قوم ہے. ٹھیک ہے، اب حکومت کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا. اگر حکومت چاہے تو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے، لیکن حکومت بھی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ٹریفک والے نے روک دیا، ہم اس کو چالان، آپ یا تو اس کو بولیں وہ چالان کاٹو. اگر وہ آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ آپ 100 دے دو 200، آپ کہیں نہیں اگر میری غلطی ہے آپ کاٹو چالان، میں چالان بھروں گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ 500 600 غلطی بھی اپنی ہے، ہماری مسٹیک ہماری اپنی ہے، لیکن ہم کیا 500 600 جتنے بھی ہیں بچانے کے لیے 200 اس کو دیتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر ریاست کی تو ذمہ داری ہوئی، لیکن کیا ہوا بیچ میں انوالو تو ہم بھی اسی طرح گناہگار. مطلب دیکھیں، اگر وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر اطلاعات ہے، دیگر جو وزراء ہیں، یہ ڈائریکٹ ہم پہ قانون لاگو نہیں کریں گے. بالکل، ان کے ذریعے انہوں نے یہ بنایا. اگر ہمارے اگر حکومت کے ذرائع مضبوط ہو جائیں، ان کے جو اداروں میں جو اہلکار ہیں، آفیسرس ہیں، وہ اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے بندے کے اللہ دیکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہو رہی ہے، اگر وہ اس ایمان کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے نا، تو خدا کی قسم میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں تھا کہ پورا پاکستان سدھر جائے گا. اگر صدر وزیر اعظم نہیں، کیونکہ یہاں سے تو قانون بن رہا ہے، اگر یہ جو اپلائی ہم پر کر رہے ہیں، یہ جن کی ذمہ داری ہم پر، وزیر اعظم صدر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذرائع کی ذمہ داری ہے. اگر یہ لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں، یا ان اداروں میں اچھے لوگ آ جائیں اور اللہ پر ان کا توکل ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت میں پکڑ ہونی ہے، قبر میں سوال ہونا ہے، حشر کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تو خدا کی قسم ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. حسن بات پھر وہیں آ گئی. دیکھیں میرے ایک استاد تھے، بہت خوبصورت بات کرتے تھے. وہ ایک ملک کا ذکر ہے، وہاں پر وہ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ٹرین میں سفر کیا. اب ٹرین میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب وہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، سسٹم ایسا نہیں تھا کہ کنڈکٹر ہو، وہ آپ سے کارڈ لے، وہ آپ کے پیسے دے، وہ آپ کا یہ کرے. جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی کنڈکٹر 2 دفعہ آتا ہے پیسے مانگنے کہ کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا، کہ کہیں خاموشی سے تو سفر نہیں کر رہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فری میں سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کا کنڈکٹر لینا بھی آپ کو پتہ ہے انسان ہے، وہ بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ لو مجھ سے کرایا، بس رہ گیا تو میری تو قسمت تھی، مجھ سے نہیں لیا، بس یہ ہو گیا. تو وہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک ملک میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، جو الیکٹرک ہوتی ہیں جو بھی، تو وہاں پر لوگ تمیز سے تمام لوگ اپنی سیٹ بائی سیٹ بیٹھ کر، اور جس طرح سے انہوں نے کارڈ سوائپ کیا، ٹھیک ہے، اس میں سے پیسے، مطلب کوئی دیکھنے والے نہیں، کوئی چاہتے تو چوری چھپے نا سب کر سکتے. لیکن انہوں نے کیا خوبصورت بات کی کہ وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈنڈی ماری، کچھ کیا تو یہ چیز بند ہو جائے گی. یہی ہے نا، لاس میں گئی تو یہ ٹرین جو ہماری ہے، جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے، سفر کرنے کے لیے ہمیں سہولت ہے، یہ کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. اور نقصان کس کا ہوگا، ہمارا ہوگا نا. کسی پرائم منسٹر کا تو نہیں ہوگا، کسی صدر کا تو نہیں ہوگا، کسی منسٹر کا تو نہیں ہوگا، ہم عام عوام کا ہوگا. تو وہاں کے لوگ اس چیز کو اپنی چیز سمجھ کر یوز کرتے ہیں. تو تھا بات وہی ہے کہ ہم مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم بات کر رہے ہیں کہ حسن پاکستان کے مسائل ہی اتنے، اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم 20 یا 25 منٹ یا 1 گھنٹے میں بھی اس کو کور کر پائیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن میجر جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں مہنگائی ہے ہی ہے، لیکن وہ ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ اگر دیکھیں یہ جو کچرا پھینک رہے، ایک تو پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں،
لیکن اور حسن ایک بات میں آپ کے یہاں پہ کاٹوں گا، ہم کچھ بھی گند کچرا سگنل توڑ کے ہم ایک جملہ کیا کہتے ہیں، پاکستان ہے چلتا، ہم بڑی ڈھٹائی سے اور بے شرمی سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ہے چلتا ہے، یہاں پر ہم کیا اپنی بھی ایک تو وہ دکھا رہے ہیں تمیز اور تہذیب دکھا رہے ہیں، دوسرا ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں. صاحب بات یہی آ رہی نا کہ اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہمارا اچھا ہو، ایجوکیشن پڑھے لکھے ہیں لیکن زیادہ حرکت کون کر رہے ہیں، میجورٹی ان پڑھ ہے. میں اگین بول رہا ہوں ان پڑھ ہیں جو میجورٹی یہ حرکت کر رہے ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی شامل ہیں. اب میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ جانوروں کے بیچ میں جب انسان رہے گا تو اپنے آپ کو کیا فیل کرے گا. لیکن میں یہ نہیں بول رہا کہ ہم جانور ہیں، لیکن اب بہت معذرت کے ساتھ یہ بڑا تلخ جملہ ہے، لیکن ہم جانوروں والی حرکتیں ضرور کریں. معذرت کے ساتھ جانور جو ہے نا وہ بھی اپنی جگہ جہاں پر وہ رہتا ہے اس کو صاف کر کے بیٹھتا ہے، روز صبح اٹھ کے پہلے اپنی صفائی کرتا ہے. آپ نے ایک بلی کا بچہ دیکھو گے، ایک بلا دیکھو گے، کتا دیکھو گے، وہ بیٹھنے سے پہلے اپنی جگہ صاف کرتا ہے پاؤں سے، اس کے بعد اپنے آپ کی صفائی کرتا ہے. ہم شاید جانوروں سے بھی پھر گئے گزرے میں. یہ بات یہ دل پہ لینے والی بات یا پھر یہ تنقید والی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. ہمارا دل دکھتا ہے جب ہم دوسرے ممالک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کی عوام کو دیکھتے ہیں، وہاں کے نظام کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا خدا کی قسم دل دکھتا ہے کہ یار یہ اتنا حسین ملک، ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اتنی اچھی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ہمیں قدر و قیمت نہیں پتا. ہم دیکھیں سی وی او پہ، اب سی وی او کی بات کر لیں، یہ قدرت کا کتنا بڑا ایک معجزہ ہے، سمندر، ساحل سمندر، اور یہ چند ہی ممالک ہے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، ساحل دیا ہوا ہے، اس میں سے ہمارا ملک الحمدللہ ثم الحمدللہ شامل ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سی وی او پہ آتے ہیں، کچرا کر کے چلے جاتے ہیں. واٹ نانسنس یار، ہم انسانوں والی تہذیب ہے یہ. اور حسن دیکھیں اس میں اب بات یہاں پہ چل ہی رہی ہے تو میں آگے بڑھاتا ہوں اس کو، کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا آج سے اگر تصویریں آتی ہیں نا 40 سال پرانا 30 سال پرانا سی وی او آ جائے، کیا وہ اتنا گندا تھا؟ نہیں. آپ نے دیکھا نا کبھی وہ ٹاور کی تصویر ہوتی ہے آج سے 40 سال پہلے کا ٹاور، وہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ بالکل صاف، نہ ٹریفک نہ کچھ. ہم کہتے ہیں پرانی جنریشن ایسی تھی تو یہ نیو ہے، ہمیں تو سب آتا ہے یہ وہ، لیکن آپ نے دیکھا نیو جنریشن ہے وہی تمام چیزوں کو خراب کر رہی ہے. یہ حقیقت ہے. جتنے بھی ینگسٹرز آگے وہ اپنی کہتے ہیں جوانی کی نشے میں دھت ہوتے ہیں، یہ کھا کے مجھے تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ کیوں صاف کیا وہ، یہ تمام چیزیں. یہ سارا معاملہ وہیں آ کے ایجوکیشن، اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو تو ہم بہت اچھا کر جائیں گے. اب دیکھیں ہمارے کورسز میں کیا پڑھا رہے ہیں، 14 نکات، قائد اعظم کے 14 نکات، چلیں اچھی بات ہے، ہمیں تاریخ پڑھا رہے ہیں. کمپیوٹر میں کیا پڑھا ہے، واٹ از سی پی او، واٹ از ماؤس، واٹ از سافٹ ویئر، واٹ نانسنس. اب اگر یونیورسٹی میں آگے بھی اگر ہم یہی پڑھ رہے ہیں، واٹ از سافٹ ویئر، واٹ از ماؤس، واٹ از کی بورڈ، کیا مطلب. اگر ہم بھارت کے اپنے جو اب ہم اپنا حریف مانتے ہیں اس کے ایجوکیشن کی بات کر لیں تو ان کا کورس جو ہے وہ جدید ہے. وہاں پہ جو ہے بچے کو شروع سے ہی ایک جدید کورس پڑھایا جا رہا ہے، اس کی اسکلس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کی ٹیلنٹ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کی ٹیلنٹ کو پالش کیا جا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کالجز میں کیا ہو رہا ہے. نوجوانوں کو ہم نے بھٹکا دیا اس چیز میں کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں، اپنا کپل بنا دیں، آپ بیٹھ جائیں ساتھ، اور بس. ہم نے جیسے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی اس معاملے میں. حسن جس طرح کی آپ نے بات کی، اب دیکھیں ایجوکیشن کی بات کی، بھارت سے کمپیئر کیا، ہمیں کمپیریزن کیا اپنا حریف مانتے ہیں نا. بالکل نہیں، دیکھیں جہاں پر جو چیز اچھی ہونی چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حریف ہے تو کیا مطلب اگر وہ اچھا اقدام کرے گا تو ہم اسے نہیں مانیں گے. یہ تو پھر جہالت ہوئی نا ہماری، کہ مطلب ہم پڑھ لکھ کر بھی گدھے کے اوپر کتابیں لادنے والی بات ہے. اب جہاں پہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی، تو کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. ہمارے وزیر تعلیم، جو صوبائی وزیر تعلیم ہے، ان کا میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ آپ کو اقتدار ملا ہے تو ظاہر آپ میں کوئی صلاحیت ہوگی جب ہی ملا ہے، لیکن آپ تھوڑے اپنے کیونکہ ایجوکیشن ہمارے سندھ کا، ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سندھ میں اگر ہم ایجوکیشن کے، کیونکہ سندھ میں رہ رہے ہیں، اگر ہم سندھ کی بات کریں نا، ایجوکیشن کا ریشو نکالیں تو میرے خیال سے وہ 20% بھی نہیں ہوگا، 10% بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم کراچی کے علاوہ بھی اور بھی سندھ میں بہت سے شہر ہیں جن کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے، جناب بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہمارے وزیر تعلیم پر تھوڑا ورک کریں، اور ایک اچھے جو ایجوکیٹڈ ہوں ان کو لے کے آئیں، جو مطلب ڈاکٹر PhD کیے ہوئے ہوں.
بالکل، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں حسن، اور ہم اپیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نوجوان کہتے ہیں نا، کوئی بھی نوجوان جو ہے ملک کی کیا ہوتی ہیں، ایک بنیاد ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جب نوجوان ہی ان چیزوں میں پڑے ہوں گے، اب وہ پیچھے ہم نے بات بھی کی ٹک ٹاک اور وہ تمام چیزوں میں پھنس گیا ہے، تو پھر باقی کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو نوجوانوں نے ہی آگے چل کے کچھ نہ کچھ بننا ہے. تاہا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایسے ہمارے بڑے کہتے ہیں. کیوں حسن ہے؟ بتائیں، لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں. بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قوم کو جو حکمران مسلط ہوئے، انہوں نے لوگوں کو ایجوکیشن سے دور ہی اس لیے رکھا کہ ان کے اندر شعور نہ آ جائے. شعور آ گیا تو ان کا جو تخت ہے وہ تو چلا جائے گا. بات تو درست ہے آپ کی. تو ان کا تخت چلا گیا نا، تو پھر ان کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے ہمیں اس قوم کو تعلیم سے دور رکھا ہے، ایسے بڑوں کا کہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں پہ ایک بہت بڑا، سیاستدانوں پہ، حکمرانوں پہ ایک بہت بڑا ٹیگ لگا ہوا ہے. ہمیں چاہیے ہمارے اس بڑوں کی بات کو وہ ریموو کر کے اور اس قوم کے لیے کچھ اچھا ثابت کرے. ہمارے تہا آپ لوگوں سے مخاطب ہے. میں آپ سے یہی مخاطب ہو کر یہی کہوں گا کہ ہم نے جیسے آج بات کی پوڈ کاسٹ میں بڑے بڑے مسائل پہ، جن میں مہنگائی تھی اور تعلیم تھے، ٹھیک ہے، یہی کہوں گا کہ اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، تعلیم میں حکومت تو جتنا کر رہی ہے ان سے ہم امید نہ رکھیں، اپنا کردار ادا کریں. حسن، آڈینس سے میں یہی مخاطب ہوں کہ دیکھیں، حکومتی سطح پر جتنے کام ہو رہے ہیں انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو نہیں ہو رہے وہاں ہماری عوام کی بھی کچھ ذمہ داری. جیسے ہم نے کچرا پھیلانے کی بات کی، تو اس پہ ہم خود زور دیں، کیونکہ حکومت اس میں ہماری یہی ہے کہ وہ صاف کر کے چلی جائے گی. حکومت تو کچرا نہیں پھیلا رہی، ہمیں خود اس پہ، اور جتنے بھی ہم نے پوڈ کاسٹ میں جن مسائل پر بات کی، مہنگائی ہے اور وہ جتنی بھی تعلیم ہے، مہنگائی پر تو ہم اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے، بس ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں، حکومت سے التجا کر سکتے ہیں کہ خدا را غریب عوام کا سوچے. بالکل، خدا را غریب عوام کا سوچے. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.